السلام نے فرمایا، بڑی اہم حدیث، اس کو منشور بنا لے زندگی میں، فضل العالم علی العابد کفضلی علی امتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب علم رکھنے والا صاحب علم عالم، اس کی فضیلت عبادت گزار پر، کس پر؟ عابد پر، عبادت گزار شخص پر عالم کی، علم رکھنے والے کی فضیلت اسی طرح ہے جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری فضیلت میری اپنی امت پر ہے۔ یہ کوئی معمولی بات فرمائی، علم کی فضیلت کی انتہا فرمائی، یعنی جیسے نبی کی فضیلت امت پر ہوتی ہے، اس طرح صاحب علم کی فضیلت عابد عبادت گزار شخص پر ہوتی ہے جو عالم نہیں ہوتا۔ وہ عبادت گزار جو صاحب علم نہیں ہے اس پر صاحب علم عابد کی، اور جو صاحب علم ہوگا بے عمل صاحب علم نہیں کہلاتا، علم نافع عمل صالح کے ساتھ ہوتا، عمل صالح کے ساتھ ہوتا، بغیر عمل صالح کے علم کو فرمایا جیسے کتابیں گدھے پر لادی ہوئی ہیں۔ تو اگر نیک صالح آدمی صاحب علم بن جائے، اور یہ شرط نہیں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی اتنے بڑے عالم ہم کہاں بن سکتے ہیں، نہیں، جتنا پڑھ لیں اتنا آپ صاحب علم ہے، اتنی فضیلت مل جائے گی۔ ابو ہریرہ سے انہوں نے فرمایا انہ قال ان اجلس ساعتا فافقہ فی دینی احب الی، اگر میں کچھ لمحے بیٹھ کر دین کی فقہ کا علم حاصل کروں، یعنی قرآن اور حدیث کو پڑھوں اور اس میں سے احکام اور مسائل کو استنباط کروں، نکالوں، تو 1-2 گھنٹے دین کے احکام قرآن و حدیث کے نکالنا یہ مجھے کہیں زیادہ محبوب ہے اس عمل سے کہ میں عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک نفل اور عبادت نفلی کرتا رہوں، ساری رات میں جاگوں اور نفلی عبادت کروں، اس سے چند ساعتیں قرآن اور حدیث سے احکام کا استنباط مجھے محبوب تر ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو کثرت کے ساتھ یہ سب اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ یہ کسی ایک آدھ صحابی نے کہا، آقا علیہ السلام نے بارہا فرمایا، کل صحابہ کا یہ عمل ہے، کل ائمہ تابعین تبع تابعین کا یہ عمل ہے، اور کل ائمہ فقہ کا، مجتہدین اور سلف صالحین کا یہ عمل ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا العالم خیر من الزاہد فی الدنیا والمجتہد فی العبادہ، جو شخص دنیا میں زاہد ہے، صاحب زہد ہے، اس سے بھی عالم کا درجہ علم رکھنے والے کا بلند ہے، اور جو شخص عبادت میں مجتہد ہے، بہت عبادت کرنے والا ہے، علم دین کا حامل، اس سے بھی بلند ہے۔ کہ چند ساعتیں، چند گھنٹے قرآن اور حدیث کے مطالعے کے شغف دیکھیے، صحابہ کرام کا شغف علم کیا تھا۔ اب بتائیے، تحریک کے کارکن سارے کام کرتے ہیں، دعوت کے لیے بھاگ کھڑے ہوں گے، سارے کام کر لیں گے، مگر شغف علم کا کلچر اپنے اندر پیدا نہیں کیا۔ اب آج کے بعد آپ کا سب سے اول فریضہ تحریک منہاج القرآن کے ذریعے آقا علیہ السلام کی امت میں علم کے کلچر کو زندہ کرنا آپ کا فریضہ ہے۔ گھر گھر لائبریری بنانا، قرآن ما ترجمہ، تفسیر، کتب حدیث، آپ کے پاس اپنا ذخیرہ سینکڑوں کتب کا ہے، پھر اس کے بعد اور کوئی حد ہی نہیں ہے کتب کی اور اکابر اور بزرگوں کی، جن کی چاہیں پڑھیں، مطالعے کو شغف بنائیں، اپنے اوپر سونا حرام کر لیں ہر رات جب تک کچھ نہ کچھ پڑھ نہ لیں، کچھ تسبیح کریں، اللہ اللہ کریں، نماز پڑھیں، اور کچھ مطالعہ کریں، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، گھنٹہ مطالعہ کریں، ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھیں، المنہاج السوی پڑھیں، عقائد کی کتاب التوحید پڑھیں، آقا علیہ السلام کی سیرت الرسول پڑھیں، حضور کی تصوف کی حسن اعمال پڑھیں، حسن اخلاق پڑھیں، حسن احوال پڑھیں، تذکرے اور صحبتیں پڑھیں، پھر بے شمار سینکڑوں کتب ہیں احادیث کی، کو 70 کے قریب تو صرف حدیث پر کتابیں آ چکی ہیں اب تک، 60 سے 70 کے درمیان ترجمے کے ساتھ ہیں، کیا مشکل ہے آپ کو؟ اور جو پڑھیں اس کو یاد کریں، حفظ کریں، صبح پھر سنائیں،
یہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین درجنوں پچاسوں کی تعداد میں ایسے ہیں کہ وہ صرف مذاکرہ علم کی بات، دو دو تین تین چار چار صحابہ، دو تین چار تابعین، اور جن کو کوئی اپنا سنگتی رفیق ہم نشین نہ ملتا وہ بچوں کو اکٹھا کر لیتے اور رات بھر بیٹھ کے انہیں حدیثیں سناتے، ایک دوسرے سے حدیث سنتے سناتے کسی نے پوچھا ساری رات یہ شغف کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اسی مذاکرہ سے آقا کی حدیث یاد ہوگی اور یہ آگے امت تک پہنچے گی تاکہ غلطی نہ رہے، سینے میں محفوظ رہے۔ اگر کوئی نہ ملتا تو بچوں کو سنا دیتے۔ کسی نے پوچھا یہ تو اس عمر کو نہیں پہنچے کہ حدیث اور علم کو سمجھ سکے، ان کو کیا سنانے کا فائدہ؟ فرمایا یہ اگر نہیں سمجھتے تو ان کا شغف پیدا ہوگا، مجھے یاد ہو جائے گا۔ یہ تابعین کیا کرتے تھے، تبع تابعین کرتے، صحابہ کرام کرتے۔ سنن دارمی اٹھا کے دیکھیے، دار قطنی اٹھا کے دیکھیے، جامع بیان العلم اٹھا کے دیکھیے، العلم ائمہ کی اٹھا کے دیکھیے، آپ کو درجنوں پچاسوں کی حد تک صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، سلف صالحین کا یہ معمول ملے گا۔ اپنی بچوں کو جمع کر کے بٹھا لیں، آدھا گھنٹہ سونے سے پہلے پڑھ کے سنا دیں، اپنی کوئی کتاب اٹھا لیں، پڑھیں، سنائیں، خود بھی یاد کریں، انہیں بھی شغف دلائیں، شغف علم پیدا کریں۔ جتنا پڑھیں گے اتنی سمجھ میں اضافہ ہوگا، جتنا سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا، فہم میں، اتنی فکر میں، تحریکی فکر میں، مشن میں، اعتقاد میں پختگی آئے گی۔ جتنی پختگی آئے گی اتنی بولنے کی بہتر بولنا آئے گا، جتنا بہتر بولنا آئے گا اتنا دوسرے کو کنونس کر سکیں گے، اتنی دعوت مؤثر ہوگی، جتنی دعوت مؤثر ہوگی اتنا انقلاب جلد آئے گا، اتنا مستفوی انقلاب جلد آئے گا۔ سمجھے بغیر پڑھے عقیدت کے ساتھ چلتے رہیں، انقلاب اس طرح عقیدت سے نہیں آتے، فکر سے، شعور سے، معرفت سے آتے ہیں۔ ایک بندہ 100 کو کنونس کرنے کے قابل بنے، اور یہ شغف علم کے بغیر نہیں ہوگا۔ آغاز کر دیں گے اس تحریک علم کا، ہاتھ اٹھا کر کہیے، تحریک علم کا آغاز کر دیں گے۔ یہ احیاء علم کی تحریک اور قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کا، ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں قرآن مجید کے علم اور نور سے اور فیض سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔